عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے درس میں ہم سورۃ النور آیت نمبر 11 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالإفک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الإثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک جو لوگ بڑا بہتان لائے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس بہتان کا سب سے بڑا حصہ پایا، سب سے بڑا حصہ اٹھایا، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذین جاءوا بالإفک، بے شک جو بڑا بہتان لائے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی چند آیات میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بیان کی گئی، جن میں آپ کی عفت اور آپ کی عصمت کی گواہی خود رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والے منافقین کو سزا کی خبر سنائی گئی۔ آیت میں مذکور بڑے بہتان سے مراد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانا ہے، اور اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ سن 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے وقت قافلہ مدینہ منورہ کے قریب ایک پڑاؤ پر ٹھہرا، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ضرورت کے لیے کسی گوشے میں تشریف لے گئی، کسی ایک کونے پر تشریف لے گئی۔ وہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار ٹوٹ گیا، تو آپ اس کی تلاش میں مصروف ہو گئیں۔ ادھر قافلے والوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا محمل شریف اونٹ پر کس دیا، جو اونٹ پر بیٹھنے کے لیے جو بنا ہوا ہوتا ہے، بیٹھنے کے لیے جس میں پردے وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس پر وہ اونٹ پر رکھ دیا گیا، اور قافلے والوں نے سمجھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے اندر ہی تشریف فرما ہے، تو لہذا اس کے بعد قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس تشریف لائیں تو قافلہ دیکھا کہ وہاں سے جا چکا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس خیال سے وہیں قافلے کی جگہ پر بیٹھ گئیں کہ میری تلاش میں قافلہ واپس ضرور آئے گا۔ عام طور پر معمول یہ تھا کہ قافلے کے پیچھے کسی ایک شخص کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی کہ کوئی چیز کسی کی رہ گئی ہو، گری پڑی رہ گئی ہو تو وہ اٹھا لیا کرے۔ تو اس موقع پر جو ڈیوٹی لگی تھی وہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ جب آپ اس جگہ پر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس جگہ پر بیٹھی ہیں،
تو آپ کو دیکھتے ہی انہوں نے بلند آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی مرد کو آتے دیکھا تو کپڑے سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، پردہ کر لیا، اور انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس پر سوار ہو کر لشکر میں پہنچ گئے۔ اس وقت سیاہ باطن منافقین نے غلط باتیں پھیلائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں بدگوئی شروع کر دی، بری باتیں کرنا شروع کر دی۔ بعض مسلمان بھی اس کے فریب میں آ گئے اور ان کی زبان سے بھی کوئی بیجا کلمہ سرزد ہوا۔ اسی دوران ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی تھی اور 1 ماہ تک بیمار رہی، اور بیماری کی اس عرصے میں انہیں یہ اطلاع نہ ہوئی کہ ان کے بارے میں منافقین کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلا۔ ایک روز حضرت ام مصطح رضی اللہ تعالی عنہا سے انہیں یہ خبر معلوم ہوئی، اس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا مرض اور بڑھ گیا۔ جب آپ کو یہ خبر ملی کہ منافقین اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور اس صدمے میں آپ بہت زیادہ روئیں اور آپ کا مرض بھی بڑھ گیا، اور آپ اس قدر روئیں کہ نہ آپ کو نیند آتی تھی اور نہ آپ کے آنسو تھمتے تھے۔ اس حال میں دو عالم کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکی میں یہ آیتیں نازل ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا شرف و مرتبہ اللہ تعالی نے اتنا بڑھایا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات آپ کی طہارت میں، آپ کی پاکی میں اور آپ کی فضیلت میں نازل فرمائی گئی۔ اس دوران میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی برسر ممبر پر تشریف لا کر خیر کے کلمات ہی ارشاد فرمائے۔ چنانچہ فرمایا کہ میں اپنے اہل کے متعلق سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا منافقین یقینی طور پر جھوٹے ہیں، ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا یقینی طور پر پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کو مکھی کے بیٹھنے سے محفوظ رکھا کہ وہ نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بد عورت کی صحبت سے محفوظ نہ رکھے؟ تو جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم کو مکھی کے بیٹھنے سے محفوظ فرماتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ کا رب بد عورت کی صحبت سے محفوظ نہ فرمائے؟ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس طرح آپ کی طہارت اور آپ کی پاکی بیان کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا تاکہ اس سایہ پر کسی کا قدم نہ آ جائے۔ تو جو پروردگار، جو رب تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سائے کو محفوظ رکھتا ہے، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اہل کو محفوظ نہ فرمائے؟ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک جوں کا خون لگنے سے پروردگار عالم نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نالین اتارنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو جو رب تعالیٰ آپ کے نالین شریف کی اتنی سی آلودگی کو گوارا نہ فرمائے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اہل کی آلودگی کو گوارا کرے؟ اسی طرح بہت سے صحابہ اور بہت سے صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم نے قسم کھائی اور آیت نازل ہونے سے پہلے ہی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے سب کے دل مطمئن تھے اور سب نے آپ کی شان ہی بیان فرمائی، اور آیت کے نزول کے بعد آپ کی عزت اور شرافت اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ بڑھائی، اور بدگویوں کی بدگوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نزدیک باطل ہے، اور بدگوئی کرنے والوں کے لیے سخت ترین مصیبت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحسبوه شرا لکم، کہ تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو،
یعنی اے بہتان سے بچنے والوں، تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ بہتان سے بچنا تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس پر جزا دے گا۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اور ان کی براءت ظاہر فرمائے گا۔ چنانچہ اس براءت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں 18 آیتیں نازل فرمائی، اور آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر شخص کے لیے، یعنی ان بہتان لگانے والوں میں سے ہر شخص کے لیے اس کے عمل کے مطابق گناہ ہے کہ کسی نے طوفان اٹھایا، کسی نے بہتان اٹھانے والوں کی زبانی موافقت کی، ان کا ساتھ دیا، کوئی سن کر ہنس دیا، کسی نے خاموشی کے ساتھ ہی سن لیا، الغرض جس نے جو کیا اس کا بدلہ وہ پائے گا۔ اور آگے فرمایا وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ، ان میں سے وہ شخص جس نے ان سب سے بڑا حصہ اٹھایا، یعنی اس بہتان لگانے والوں میں سے وہ شخص جس نے اس بہتان کا بڑا حصہ اٹھایا کہ اپنے دل سے یہ طوفان گڑا، یہ بات گڑی اور اس کو مشہور کرتا پھرا، اس کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اور آیت میں جس کا ذکر ہوا اس سے مراد عبداللہ بن ابی بن ابی سلول منافق ہے کہ اس نے یہ بات جو ہے وہ لوگوں میں پھیلائی اور یہ بہتان اس نے اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔